اور سننے کے بعد آپ نے انہیں انعام سے نوازا۔ اسلام مثبت، پازیٹو، شرم و حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے جو شاعرانہ گفتگو ہے اس کی ممانعت نہیں کرتا۔ اور مصور پاکستان علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ان کی شہرت ایک مفکر کے اعتبار سے ہے، ایک فلسفی کے اعتبار سے ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ انہوں نے اپنے سارے فکر کو، سارے فلسفے کو، سارانہ کہیں تو 90% اپنے فکر و فلسفے کو انہوں نے نثر کی بجائے نظم میں پیش کیا ہے۔ اور اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے علماء، بڑے مشائخ، صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں، ائمہ میں شاعر گزرے ہیں۔ لہذا فنون لطیفہ کے حوالے سے، شاعری کے اعتبار سے اسلام نہ کوئی پابندی لگاتا ہے، نہ اسے حرام کہتا ہے۔ اب دیکھیے قصیدہ بردہ شریف، پورے عالم میں اس کو اللہ نے شہرت دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے۔ امام بوصیری نے لکھا ہے قصیدہ بردہ شریف، اس عجم میں بھی پڑھا جاتا ہے، عرب میں بھی، تمام بر اعظم دنیا کے جہاں مسلمان بستا ہے وہاں اسے پڑھا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک شاعرانہ کلام ہے، اور جو شاعرانہ ذوق رکھتے ہیں انہوں نے قرآن پاک کو جب پڑھا تو انہوں نے اس میں بھی شاعرانہ لذت محسوس کی۔ اور جب میلے پر، اوکاز کے میلے پر شاعر آتے تھے اور وہ اپنا کلام بیت اللہ کی دیوار پر لکھتے اور لوگ نیچے آ کر اپنے تاثرات لکھا کرتے تھے، شعراء، فصحاء، بلغاء، تو کسی صحابی نے سورۃ الکوثر لکھ کے وہاں لٹکا دی، تو بڑے شعراء نے اسے پڑھا اور بڑا حظ محسوس کیا اس سے۔ حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ یہ شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ کاہن کا کلام نہیں ہے، مگر اس میں بھی جو فن شاعری سے ذوق رکھتے ہیں اور جانتے ہیں وہ اس کی بے شمار آیات میں شاعرانہ وزن، ردیف اور قافیہ محسوس کرتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں تھے تو کسی صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک شعر کہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں جو جواب انہیں ارشاد فرمایا وہ بھی ایک اپنی جگہ پر ایک شعر تھا۔ گویا فنون لطیفہ میں شاعر، شعراء یا شاعرانہ کلام جو انسان کو سستی، کاہلی، غفلت، جرم اور بے حیائی اور بد اخلاقی کی طرف نہ لے کر جائے، اس شاعرانہ کلام کی اسلام میں ممانعت نہیں۔ اور اس میں شاعری کی تو صرف تخصیص ہی نہیں، اگر یہ چیزیں غفلت، سستی، کاہلی اور بے حیائی، بد اخلاقی، اگر یہ کوئی ایسا کلام جو شاعرانہ کلام نہیں ہے، نثر ہے، اگر وہ بھی پیدا کرے گا تو وہ ان اوصاف کی وجہ سے مذموم ہوگا، خواہ یہ اوصاف کلام نثر میں پائے جائیں یا یہ اوصاف کلام شاعرانہ میں پائے جائیں۔ ہم سب مصوری ہے، پینٹنگ ہے، مجسمہ سازی ہے، یہ سارے بھی آج کل بھی رائج ہیں یہ ساری چیزیں۔ اسلام اس حوالے سے ہمیں کیا گائیڈ لائن دیتا ہے؟ مصوری کے حوالے سے، مجسمہ سازی کے حوالے سے، پینٹنگ کے حوالے سے، ڈیزائننگ کے حوالے سے، جو ہم مختلف چیزوں کی ڈیزائننگ کر کے ان کو سجاتے ہیں، ڈیکوریشن بھی کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کا مختلف استعمال بھی انہی حوالوں سے کیا جاتا ہے۔ اسلام میں پینٹنگ کی ممانعت نہیں ہے، لیکن یہاں بھی کچھ حدود و قیود ہمیں ملحوظ خاطر رکھنی ہوں گی۔ آپ مظاہر فطرت کی پینٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی اسلام میں کوئی ممانعت نہیں اور کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے۔ آپ اشجار، احجار یعنی سبزہ، درخت، پہاڑ، دریا، سمندر، صحرا، عمارات، بلڈنگز، ان کی آپ پینٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی کوئی اسلام میں ممانعت نہیں ہے۔ آپ حیوانات کی، چرند کی، پرند کی آپ پینٹنگ کرنا چاہیں، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ رہی بات انسان کی مجسمہ سازی یا انسان کی پینٹنگ، مصوری، اس میں
اہل اسلام میں اکثر فقہائے کرام کا فتویٰ کراہت کا ہے، اور بعد نے مکروہ تحریمی تک کہا، اور بعد اس سے آگے بڑھتے ہوئے اسے حرام بھی کہا۔ لیکن کچھ علماء کا یہ نظریہ ہے کہ انسان کی پینٹنگ، اس کی ممانعت اسلام میں نہیں ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی ممانعت فرمائی تھی وہ مجسمے تھے، حصی مجسمے، جن کو آپ پکڑ سکتے تھے، جن کو آپ چھو سکتے تھے، وہ مجسمے تھے، ان کی ممانعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ لہذا آج کی اس مصوری کو وہ اس